السلام علیکم. ہم پبلک انٹرنیشنل لا کے لیکچرز سن رہے ہیں اور پبلک انٹرنیشنل لا میں ایک ایریا جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے آج کا ٹاپک، یعنی لا آف دا سی. لا آف دا سی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کون سا قانون ہے؟ بڑی عجیب و غریب بات لگتی ہے کہ وی آر ٹاکنگ آف اے لا in relation to sea. And when you visualize sea and when you think of sea, you are thinking of a huge area which is covered by water. اور آپ کی امیجنیشن میں یا تو وہ فلمیں آتی ہیں جس میں آپ سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہیں، یا وہ نیشنل جیوگرافک کے پروگرامز آتے ہیں جس میں آپ سمندر کے اندر ہونے والی مچھلیوں کو دیکھتے ہیں اور اس سے زیر زمین جو مخلوق ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لا پڑھانے آ رہے ہیں اور لا آف دا سی کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ قانون مچھلیوں کے لیے ہے یا یہ قانون اس زمین کے کس ایریا کے بارے میں ہے؟ اس کو لاگو کون کرے گا، اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا، اور اس کی ایکسیکیوشن کیسے ہوگی؟ یہ سب سوال جو ہیں اپنی جگہ، بٹ دا فیکٹ از دیٹ دا سی اینڈ آل ایریاز آف سی آر ریگولیٹڈ بائی انٹرنیشنل لا. This should come as a surprise to you. Also because when you think of international law, you always have a very limited view of it as a regime, as a regulatory regime. And you want to know how is international law able to enforce itself. So, sea is the last thing that you think of in terms of enforcement, because you hardly believe that it is enforceable on land. You hardly seem to believe it is enforceable with reference to relationship between two states, with reference to relationship of more than two states, with reference to relationship of international organizations and states. So when you think and when you are mentioned about international law regulating the sea, you certainly have certain questions in your mind. In this lecture, we will try and respond to all these questions. We will try that by the end of this session, you are able to develop clarity on this unique regime of international law that administers the sea, the resources of the sea, the jurisdiction of the state over the sea, and how sea resources have to be exploited in terms of the rights and liabilities associated with them. Sea has been used historically extensively. And when we talk of sea, we know that it has been used from times immemorial with reference to travel, with reference to trade, and with reference to military maneuvers. So بڑے بڑے آپ واقعات سنتے ہیں کہ فلانی افواج جو ہیں ان کے امیر البحر کے تھرو انہوں نے اٹیک کیا، یا آپ کے ذہن میں بے شمار واقعات آتے ہیں کہ سی کے تھرو ٹریڈ ہوا کرتا تھا، یا جہازوں کے تھرو لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کی لمبی مسافت طے کرنے جاتے تھے. سو امریکہ بھی تھرو سی دریافت ہوا. جو ہندوستان میں لوگ آئے جو شروع کے انویڈرز تھے وہ بھی انہوں نے اپنا رستہ جہازوں کے تھرو ڈھونڈا. سو سمندر کا استعمال انسان بہت عرصے سے کرتا آیا ہے. سمندر کے استعمال کے مختلف قوانین اس وقت تو شاید تھے یا نہیں تھے، لیکن دور حاضر میں بے شمار ایسے قوانین ہیں جو سمندر کو یا اس کی حدود کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ہم ان قوانین کے بارے میں آج جانیں گے، مگر سب سے پہلے ہمیں جس قانون کا ذکر کرنا چاہیے وہ ہے ایک ٹریٹی جس کا نام ہے 1982 لا آف دا سی کنونشن، یعنی 1982 میں ہونے والی یہ جو ٹریٹی ہے جس نے ایک کنونشن کو جو سامنے لے کر آئی. یہ کنونشن وہ قانون ہے یا اس قانون کا نام ہے جو دنیا بھر کے سمندری حدود کو ریگولیٹ کرتا ہے. سو دس لا ریگولیٹس دی باؤنڈریز اینڈ ایشوز ریلیٹنگ ٹو سی globally. This law has almost universal adoption، یعنی اس کو بے شمار ممالک نے ریٹیفائی کر لیا ہے اس ٹریٹی کو،
اور اس ٹریٹی کی ریٹیفیکیشن کے بعد اب اس ٹریٹی سے جتنے حقوق ان کو اویلیبل ہیں ان حقوق کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لنک کر لیا ہے تھرو their ڈومیسٹک لیجسلیشن. یہ ٹریٹی اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں بے شمار ایسی پروویژنز ہیں جو پہلے مختلف قوانین میں ہوتی تھیں یا مختلف کنونشنز میں ہوتی تھیں. کوئی کنونشن ڈیپ سی ایریا سے ریلیٹڈ تھا, کوئی کنونشن ہائی سیز کی فریڈم کے بارے میں تھا, کوئی کنونشن ٹیریٹوریل واٹرز کی بابت تھا. مگر یہ وہ کنونشن ہے جس نے ان تمام کنونشنز کو ایک طرح سے ریڈنڈنٹ کر دیا اور ان تمام ایشوز کو, ان تمام ریجیمز کو ایک ڈاکیومنٹ میں سامنے لے آیا. سو اگر آپ جاننا چاہیں کہ یو این کنونشن آف 1982 لا آف دا سی کنونشن جو ہے اس کو آپ اٹھا لیں تو اس کے توسط سے آپ تمام قانون جو سمندر سے بابت ہے بنیادی طور پر آپ اس کو جان لیں گے. یہ کنونشن اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس کنونشن کی طوالت اور اس کنونشن کے تحت قائم ہونے والی بے شمار ادارے they have an enormous role to play in regulatory framework of the sea. Now this convention serves as a constituent instrument of those entities, and this convention serves also as a norm establishing treaty, and this convention also serves as a codifying treaty which codifies a customary norm relating to, for example, traditional freedom of high seas, relating to, for example, extension of your rights over territorial waters, and so on and so forth. So میں اب آپ کو ایک ڈرائنگ کے تھرو یہ دکھانا چاہوں گا کہ اس کنونشن کا فریم ورک کیا ہے اور اس کنونشن کی بنیادی فیچرز ایسے کون کون سے ہیں جو اس کنونشن کو ممتاز کرتے ہیں اور جو اس کنونشن کے بڑے امپورٹنٹ فنڈامنٹل بلڈنگ بلاکس ہیں اور جو اس کنونشن کو جو ممالک ریٹیفائی کریں ان کو وہ حقوق دیتے ہیں, ان کو وہ اختیارات دیتے ہیں اور ان کو وہ رائٹس دیتے ہیں جو اس کنونشن سے فلو کر رہے ہیں اور اس کو ریٹیفائی کرنے والی اسٹیٹس ان کو اڈاپٹ کرتی ہیں. آئیے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا ایک کراس سیکشن بنا کے دکھاتا ہوں. کراس سیکشن سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک فرض کرتے ہیں کہ یہ زمین کا کراس سیکشن ہے, یعنی یہ جو ہے یہ یہاں خشکی ہے اور اس خشکی کے بعد یہ پانی ہے, یہ پانی کا کالم ہے. یہ وہ پانی ہے جس میں فشیز ہوتی ہیں, یہ فش مسکرا رہی ہے اور یہ یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں اور جس طرح میں نے شروع میں کہا آپ نیشنل جیوگرافک میں دیکھتے ہیں. اسی طرح اس علاقے میں بے شمار ایسی نوڈلز ہوتی ہیں, بے شمار ایسی مخلوق ہوتی ہے, بے شمار ایسے نباتات ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ امپورٹنٹ کیمیکل انڈسٹریل ویلیو ہے. سو وہ بھی ریسورس آف دا سی کہلاتے ہیں. سو جب آپ سی کی ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو آپ کی مراد نہ صرف یہ فشز ہوتی ہے, نہ صرف یہ مچھلیاں ہوتی ہیں, بلکہ وہ تمام معدنی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو اس واٹر کالم میں اویلیبل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس زمین کے نیچے یعنی کہ سمندر کی زمین کے نیچے جو تیل ہے, جو آئل ہے, جو گیس ہے اور جتنے معدنیات ہیں وہ تمام کے تمام جو اس علاقے میں ہیں ان سے بھی آپ کی مراد ہوتی ہے جب آپ ریسورسز آف سی کی بات کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ اگر جو ملک اس جگہ پر واقع ہے وہ ملک یہ چاہے گا جو کوسٹل اسٹیٹ کہلاتا ہے, مثلا پاکستان ہے, مثلا یو اے ای کے ممالک ہیں, افریقہ کے ممالک ہیں, جو سمندر کے اوپر واقع ہیں, اس میں سے ہر ملک کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ یہ کوشش کرے کہ اس کا اختیار اس سمندر پہ بڑھنا شروع ہو جائے, تاکہ اس سمندر پہ اس کے حقوق اگر بڑھیں گے, اس کے اختیارات بڑھیں گے تو اس کی رسائی ان تمام ریسورسز تک ہوگی جو سمندر کے اندر موجود ہے. بٹ دیٹ از ناٹ ناؤ ایٹ دی ول آف انڈیویجول اسٹیٹ. Now this is regulated by Law of the Sea Convention of 1982. اس کنونشن نے کیا کیا اختیارات دیے, کون کون سی بنیادی ریجیمز اسٹیبلش کی. I will now introduce them to you. The basic 3 regimes which are established by 1982 Law of the Sea Convention are: number 1, it gives you right over territorial waters.
اور یہ 12 ناٹیکل مائلز تک آپ کو یہ حقوق دیتا ہے. یعنی ٹیریٹوریل واٹرز میں آپ کو مکمل اختیارات حاصل ہیں. 12 میل تک اپنے سمندر کے ساحل سے لے کر, اگر آپ فیتا رکھیں کلفٹن کے ساحل پہ فار ایگزامپل کھڑے ہو کر, اور 12 میل اس فیتوں کو سمندر کے اندر لے جائیں, تو وہاں تک جو حصہ ہے وہ آپ کی سرزمین کا حصہ تصور ہوگا. It will be deemed to be part of the law or part of the land of Pakistan. Likewise, for any coastal state which is on the sea, up to 12 nautical miles is an area which will belong to that state as its own waters, as its own territorial waters. اسی لیے اس کا نام ہے ٹیریٹوریل واٹرز, یعنی آپ کی ٹیریٹری والا پانی جو آپ کی ٹیریٹری کا حصہ تصور ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس پانی کے اندر مکمل حقوق آپ کو حاصل ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اس پانی کے اوپر جو ایئر اینڈ اسپیس ہے وہ بھی آپ کا ہی, آپ کے ملک کا حصہ تصور ہوگی. سو اگر کوئی جہاز جو ہے وہ یہاں پر آتا ہے اور یہاں سے گزرنا چاہتا ہے, تو اگر وہ 12 میل کے علاقے میں داخل ہو گیا تو وہ گویا آپ کے ملک کی ایئر اسپیس میں آ گیا. آپ فرض کر لیں گے اٹ از ناؤ ان ٹو یور ایئر اسپیس اور اٹ از ان ٹو یور ٹیریٹری. سو انفیکٹ پاکستان میں بے شمار کورٹس نے یہ ججمنٹس بھی دی ہیں کہ امپورٹ سے کیا مراد ہے. امپورٹ سے مراد وہ وقت ہے جب جہاز یا سامان جو جہاز پہ لدا ہوا ہے وہ 12 میل کے ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر آ جائے. اگر وہ پورٹ پہ بھی نہ لگے, پورٹ میں لنگر انداز نہ ہو, مگر ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر آ جائے, تو اسے آپ امپورٹ ہونا تصور کرتے ہیں. So territorial waters is one of the most important areas of Law of the Sea Convention because it actually extends your territory up to 12 nautical miles. مگر territorial waters کا ایک reservation ہے, and that reservation is کہ it is subject to the right of innocent passage. یعنی کسی غیر ملک کا جہاز اس علاقے میں اگر ہے تو وہ جب 12 میل کے اندر آنا چاہے گا تو اصولاً آپ اسے روکیں گے نہیں اگر وہ صرف اس کو بطور گزرگاہ استعمال کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اس کو رائٹ ہے ٹو انوسینٹلی پاس تھرو اور پاس فرام ود ان دا ٹیریٹوریل واٹرز. دس از کالڈ دا رائٹ آف انوسینٹ پیسج. سو یہ رائٹ لا آف دا سی کنوینشن اس ملک کو دیتا ہے, اس جہاز کو دیتا ہے جو آپ کے ٹیریٹوریل واٹرز کو ایز اے پیسج استعمال کرنا چاہ رہا ہے انوسینٹ پرپزز کے لیے. اگر وہ ملٹری پرپزز کے لیے کرنا چاہ رہا ہے تو پھر یہ رائٹ اس کو اویلیبل نہیں ہے. یہاں تک کہ ایون سب میرینز جو ہیں وہ بھی نیویگیٹ کریں گی آن دی سرفیس اٹ سیلف وین دے آر یوزنگ دا ٹیریٹوریل واٹرز ٹو پاس تھرو دیز واٹرز. اس پروویژن کی یعنی کہ جو پروویژن لا آف دا سی کنونشن میں آتھرائز کرتی ہے انوسینٹ پیسج کو, اس کی انٹرپریٹیشن پر کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے. کچھ ملکوں کا خیال ہے, غالباً تقریباً 35 ملک ہیں جن کا خیال ہے کہ کسی بھی غیر ملکی جہاز کو ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر آنے کے لیے کوسٹل اسٹیٹ کی اجازت درکار ہے. لہذا پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے جو یہ ویو رکھتے ہیں کہ any vessel entering into territorial waters of Pakistan must obtain prior approval. That is why in Pakistani law there is an obligation to seek prior approval. But lot of other countries believe otherwise. They think that as far as Law of the Sea Convention is concerned, it does not specifically requires a prior intimation or a prior permission before entering into the territorial waters. But we leave this controversy here. For the purpose of this lecture, we are just trying to understand the significance of this regime and the importance of this regime. آپ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ پھر یہ انوسینٹ پیسج کا رائٹ دیا کیوں گیا, یعنی اس کو دینے کا منطق کیا تھا. یہ میں آپ کو دوسری سلائیڈ سے یا دوسری ڈرائنگ سے سنانا چاہتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر یہ آپ کی زمین ہے اور اس پر فار ایگزامپل یہ ہمارا مڈل ایسٹ ہے اور یہ پاکستان اور انڈیا ہے اور یہ افریقہ ہے, یہ ہم ایک پورشن لے رہے ہیں اس کا. 1982 لا آف دا سی کنونشن سے پہلے جو قانون تھا وہ تھا کہ ٹیریٹوریل واٹرز 3 میل تک ہیں.
سو آپ کو 3 میل تک ٹیریٹوریل واٹرز ہر ملک کو دیے گئے تھے. اب 82 کنونشن نے اس 3 میل کی میعاد کو بڑھا کر 12 میل کر دیا, 12 ناٹیکل مائلز. تو کیا ہوا کہ یہ بڑھ گئی, اور اس کے بڑھنے سے امپیکٹ کیا ہوا کہ جو فریڈم آف ہائی سیز ہے, جو ٹریڈیشنل فریڈم ہے آف ہائی سیز, وہ کرٹیل ہو گئی. فریڈم آف, یہ ایک بڑی فنڈامنٹل فریڈم ہے جس کا کیریکٹر کسٹمری نیچر کا ہے. یعنی دنیا بھر کے جہازوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہائی سیز کی پر نیویگیٹ کر سکیں, فریلی جا آ سکیں. وہ ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ سی لینز ہونی چاہیے جہاں سے وہ گزریں, مگر اس پر کسی ملک کی اجارہ نہیں ہے کہ وہ کسی جہاز کی موومنٹ کو روکے, بیکاز ہائی سیز کی جو ٹریڈیشنل فریڈم ہے وہ بے حد قیمتی ہسٹورک رائٹ ہے, کسٹمری رائٹ ہے. تو جب 3 میل سے بڑھا کر 12 میل کیا گیا تو گویا اس رائٹ کو محدود کیا گیا. دس رائٹ واز curtailed and the freedom of high seas or the area on the high seas was obviously reduced by 9 miles in terms of each coastline. To arrive at a compromise کہ نہیں, ٹریڈیشنل فریڈم کو ہم کرٹیل تو کر رہے ہیں مگر ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس ٹیریٹوریل واٹرز میں سے گزر سکیں, innocently pass کر سکیں. That is how a compromise was achieved in the Law of the Sea Convention of 1982, whereby when the limit of 3 nautical miles was enhanced to 12 nautical miles, as a corresponding measure, it was agreed that the right of innocent passage will be available for those ships which are navigating at the high seas. Now coming back to our this presentation again, دوسری important regime which has been given by the Law of the Sea Convention of 1982 to a coastal state is the 200 nautical miles of exclusive economic zone. یہ ایک بڑا اہم قانونی اختیار یا قانونی حقوق دیے گئے کوسٹل اسٹیٹ کو کہ وہ 200 ناٹیکل مائلز تک اقتصادی حقوق رکھتی ہے 200 ناٹیکل مائلز کی زون پر. اب یہاں بڑے غور سے دیکھیے گا, 200 ناٹیکل مائلز تک آپ کی ٹیریٹری نہیں جا رہی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب یہ قانون شروع میں آیا تھا تو کسی صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان کی ٹیریٹری کو 200 ناٹیکل مائل مل گئے ہیں. یہ غلط بیان تھا, یہ ایک غلط سٹیٹمنٹ ہے. پاکستان کی ٹیریٹری کو 200 ناٹیکل مائل اضافی نہیں ملے. پاکستان کو 200 ناٹیکل مائلز کی ٹیریٹری پر کچھ حقوق ملے ہیں, اور ان حقوق کا کیریکٹر بھی اکنامک نیچر کا ہے, اقتصادی بینیفٹ کے حقوق ہیں جو اقتصادیات سے متعلق ہیں. اور وہ چند حقوق آپ کو دیے گئے کہ آپ کی جو ٹیریٹری آپ کی سمندر کے ساتھ ہے, اس کو 200 ناٹیکل مائل تک آپ کے یہ ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے. یعنی یہ وہ اکنامک زون ہے جس کی اکنامک بینیفٹس آپ ایز اے کوسٹل اسٹیٹ ریپ کریں گے ٹو دی ایکسکلوژن آف ادرز, but it is not part of your territory. So the legal character of this 200 nautical miles must be kept distinguishable from the legal character of territorial waters. The territorial waters mein the title vests with the coastal state. They actually belong to the coastal state. Everything in this chunk belongs to the coastal state. The water column, the land beneath it, the marniyat and everything. But in the exclusive economic zone, the title does not belong to the coastal state. The coastal state only have rights to the extent of certain economic resources like fisheries, like drilling of oil, placing a rug, or so on and so forth. یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح آپ ایک گھر کی رجسٹری دیکھتے ہیں. ایک گھر کی رجسٹری میں اور فار ایگزامپل کسی پارک کے استعمال میں جو فرق ہوتا ہے. میں اپنے بچوں کو لے کر ریس کورس پارک جاتا ہوں تو میں وہاں ٹکٹ دیتا ہوں یا نہیں دیتا, اس کو میں استعمال کرتا ہوں. میں اس لان میں بیٹھتا ہوں, میں دوسرے لان میں بیٹھتا ہوں, میں بچوں کو لے کے جھولوں کے پاس چلا جاتا ہوں, اور آپ بھی یہی کرتے ہوں گے. اور اس کے بعد ہم شام کو آ جاتا ہوں. تو میں نے اس پارک کا بینیفٹ لیا, مجھے اس کے استعمال کا حق حاصل ہے, میں وہ حق استعمال کر کے واپس آ گیا. مگر وہ پارک میرا نہیں ہے, اس کے جھولے میرے نہیں ہیں, اس کی زمین میری نہیں ہے, اس کی گھاس میری نہیں ہے. مگر اسی طرح میرے گھر کا جو لان ہے
اس کے حقوق میرے ہیں. وہ میں وہاں شامیانہ لگا سکتا ہوں, میں کوئی تقریب منعقد کر سکتا ہوں, اس گھر کی اس جگہ کی رجسٹری میرے نام ہے. تقریباً یہی فرق ہے جو میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں between territorial waters essential rights and the set of rights that you have with relation to exclusive economic zone. You have superior rights over this zone. You have these rights to the exclusion of any other country. So دوسری اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ these rights are confined to the water column, یعنی اس علاقے میں. So when you are looking at this entire area, you should not feel excessively excited that you have this entire area to your state. Yes, you have, to the extent of exploitation of economic resources. You can issue licenses, for example, for exploitation of fisheries. You can issue authorization for drilling and so on and so forth. So یہ دو regimes ہو گئیں, ایک territorial waters کی, دوسری exclusive economic zone کی. تیسری important regime جو اس law of the sea convention نے which has given to the states is the regime of continental shelf. Continental shelf up to 350 nautical miles. ایک چیز کی میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کو ایکسپلین کروں. اس کو کانٹیننٹل سلوپ کہا جاتا ہے, اس کو پھر کانٹیننٹل شیلف کہا جاتا ہے, اور پھر یہ علاقہ ڈیپ سی بیڈ کہلاتا ہے. یعنی یہ کانٹیننٹل شیلف ہے. یوں سمجھیے کہ جب آپ پانی سبمرج ہوتا, پانی کے نیچے جب زمین سبمرج ہوتی ہے تو ایک اس کی کارنس سی بن جاتی ہے جس کو آپ شیلف کہتے ہیں. یہ کارنس خاصی آگے تک جاتی ہے اور اس کے بعد ایک دم یہ پھر ڈراپ کرتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ گہرائی میں بتدریج تبدیل ہوتی جاتی ہے اور اس کو پھر آپ ڈیپ سی بیڈ کہتے ہیں. اس علاقے کو جو کانٹیننٹل سلوپ اور کانٹیننٹل شیلف کہلاتا ہے یہ ایک جغرافیائی اکائی ہے. اور کنفیوژن کانٹیننٹل شیلف میں سب سے زیادہ یہی ہوتی ہے کہ جغرافیائی اکائی کا نام بھی کانٹیننٹل شیلف ہے اور ایک قانونی رجیم کا نام بھی کانٹیننٹل شیلف ہے. So when you are studying Law of the Sea Convention, one of the most confusing area in that is the study of continental shelf. How do you determine what do you mean by continental shelf? So people get confused between a geographical entity called continental shelf and a legal regime by the same name called continental shelf again. So if you retain this distinction that when you are studying law, you are studying the regime of continental shelf and not the geological or the geographical entity of continental shelf, which is actually identified beneath the water column. So then it will make things more clear, or it will put things in the right perspective for the purpose of understanding this regime. So اس ایک اور قانونی اصطلاح انہوں نے دے دی, جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ہم اس جغرافیائی اکائی کو چھوڑ دیتے ہیں, اس رجیم کی بات کر رہے ہیں اب. So law of the sea convention یہ کہتا ہے کہ ہر ملک کو ایک رائٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ اس پر اختیارات ہیں, اس ملک کے اختیارات ہیں اپ ٹو 350 ناٹیکل مائلز تک, جنرلی 200 میل تک, اور اس کے بعد کسی کسی حالات میں اپ ٹو 350 ناٹیکل مائلز تک, کہ جو ہے اس ایریا پر, یعنی کہ جو واٹر کالم کے نیچے جو زمین ہے, جو سمندر کے نیچے زمین ہے, اس پر وہ اپنے اختیارات استعمال کر سکے. یہ ایک بڑا دلچسپ رجیم ہے بیکاز اس کے کانسیکوینسز بڑے دلچسپ ہیں. وہ دلچسپ ایسے ہیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واٹر شیلف اس کے نیچے ہے, 200 میل تک تو یہ اوور لیپ کر رہا ہے ود ایکسکلوسیو اکنامک زون. تو یہاں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اگر آپ 200 میل کے اندر یہاں پر آپ اس واٹر کالم میں فش کرنا چاہیں, مچھلیاں پکڑنا چاہیں, یا کسی کو لائسنس دے دیں مچھلیاں پکڑنے کا, تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ چاہیں کہ اس 200 میل کے علاقے کے اندر ایکسکلوسیو اکنامک زون کے اندر آپ کسی کو آئل رگ لگانے کی اجازت دینا چاہتے ہیں, یا آپ کا اپنا ملک کوئی آئل رگ لگانا چاہتا ہے, تو آپ لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ یہاں سمندر کے اوپر کوئی پلیٹ فارم بنائیں اور اس پلیٹ فارم کے تھرو ایک ڈرلنگ کر کے آپ اس
ایریا میں سے ایکسٹریکٹ کر سکیں آئل, گیس, وٹ ایور. اب صورتحال یہ ہے کہ بعض اوقات اگر یہ علاقہ 350 ناٹیکل مائلز تک چلا جاتا ہے تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ اس کی امپلیکیشنز یہ ہیں کہ یہ جو واٹر کالم ہے جو 200 ناٹیکل مائل سے بیونڈ جا رہا ہے, اس کے اندر آپ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے کیونکہ یہ 200 ناٹیکل مائلز کے بیونڈ ہے. مگر یہاں آپ آئل رگ لگا کر اس میں سے آئل ڈرل کر سکتے ہیں اور اس کے اندر سے آپ جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں منرلز وغیرہ. سو یو کین پٹ اپ این آئل رگ ہیئر اینڈ تھرو دس آئل رگ یو کین ایکچولی ایکسٹریکٹ minerals etc. from this area, but you cannot carry out an activity of fishing in this area. So this is the legal implications of extension of continental shelf beyond 200 nautical miles. Continental shelf کو determine کیسے کریں گے؟ آپ نے دیکھا میں نے یہاں لکھا up to 350 nautical miles. So اس لیے میں نے کیوں لکھا؟ یہ میں نے اس لیے لکھا because determination of continental shelf is not an easy thing. In these two earlier regimes, it's very straightforward. You take a feta and stretch it into the sea, and up to 12 miles you can put up a mark or put a buoy there and say, well, that is territorial waters. You can again pick up something through which you can measure, walk or sail up to 200 nautical miles, put a buoy there, or place some feature there, and, well, say this is 200 nautical miles and I have my right as a country. But it is not so convenient. It is not so easy in the area of continental shelf, because in continental shelf, the law, which is Law of the Sea Convention of 1982, provides for various alternative criterion. Continental shelf میں جب لا یہ بن رہا تھا تو بہت جھگڑا ہوا. اس جھگڑے کی بنیاد یہ تھی کہ کئی ملک یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کانٹیننٹل شیلف کو کوئی قانونی رجیم مت بنائیں, بلکہ جو بھی جس ملک کا جغرافیائی کانٹیننٹل شیلف ہے اس ملک کو اس جغرافیائی کانٹیننٹل شیلف پر ہی حقوق دے کے فارغ کر دیجیے. گویا یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو کانٹیننٹل شیلف ہے جو ایک جغرافیکل اینٹی ہے, بس اس کے حوالے سے کہہ دیں کہ جس ملک کا جو کانٹیننٹل شیلف ہے اس کو اس پر اختیارات ہوں گے ٹو ڈرل آئل ایکسیٹرا اینڈ وٹ ایور. یہ پوزیشن کچھ ملکوں کے تو فائدے میں تھی جن ممالک کے کانٹیننٹل شیلف نیچرلی بہت زیادہ تھے, جس میں ساؤتھ امریکن ملک بہت زیادہ شامل تھے. چلی تھا, برازیل تھا, باقی ملک تھے. یہ وہ ممالک تھے جن کے کانٹیننٹل شیلف کہیں مختلف جگہوں میں 400 کلومیٹر ناٹیکل مائلز تک پھیلے ہوئے تھے. سو ان کو یہ سوٹ کرتا تھا آرگیومنٹ. سو دے وڈ آرگیو کہ نو, لیٹس کنفائن دس ود ریفرنس ٹو دی جیوگرافیکل اینٹی ایز اٹ ایگزسٹ, بٹ اٹ واز ناٹ ایکسپٹیبل ٹو دوز کنٹریز ویئر دا کانٹیننٹل شیلف واز پرہیپس ایون لیس دین 200 nautical miles. So therefore, various alternative criterions were evolved, and they have been listed in the Law of the Sea Convention 1982. One such criterion is, for example, وہ criteria یہ کہتا ہے کہ آپ یہاں سے چلیں گے اور اگر کسی جگہ سمندر کے اندر 2500 میٹر آئسوبات کی ڈیپتھ آ جائے. آئسوبات ایک نیوی کا پیمانہ ہے یا ایک مخصوص پیمانہ ہے ٹو میک این میجرمنٹ آف دا ڈیپتھ, کہ 2500 میٹر آئسوبات کی اگر کسی جگہ ڈیپتھ آ جائے تو وہاں سے آپ صرف 100 ناٹیکل مائلز تک آگے جائیں گے, مگر کسی بھی صورت میں آپ 350 ناٹیکل مائل سے بیونڈ نہیں جائیں گے. یعنی زیر زمین کہیں ایک ڈیپتھ آ جاتی ہے جس کا جو 2500 میٹر آئسوبات سے زیادہ ہے یا اس جتنی ہے, وہاں سے پھر آپ 100 ناٹیکل مائلز آگے جائیں گے, مگر کسی بھی صورت میں 350 ناٹیکل مائل سے آگے نہیں جائیں گے. اسی طرح کچھ اور کرائٹیرین کے تحت مختلف ممالک پر یہ obligation ہے کہ they must provide within a time frame of certain years some technical data to a specialized commission which has been set up under Law of the Sea Convention, and that commission will make an assessment of that data and then see if the claim of that country of having 350 nautical miles of continental shelf is due or not. In other words, what I am saying is that Law of the Sea Convention creates a space for countries to argue on the basis of geological evidence
that their continental shelf rights should be extended up to 350 nautical miles. Now, since gathering of this geological data is a very extensive exercise, even Pakistan was making an effort to hire a highly specialized vessel which can take these accurate measurements underwater. And those measurements will be converted into a data and then presented to a commission separately established by law of the sea convention. And that commission will then make an assessment of the claim of Pakistan. So all countries which have interest in extension of their continental shelf beyond 200 nautical miles in particular will be required to undergo this process. So as far as determination of continental shelf is concerned, it is an ongoing process, at least in respect of certain countries. And Pakistan is one of those countries which is making an effort to have this extension of continental shelf up to the maximum limit of 350 nautical miles. Because as I said, it has direct economic implications surely. It means that you can actually stretch beyond 200 nautical miles your right to extract oil, your right to extract minerals, and so on and so forth. So these are the three fundamental regimes established under the Law of the Sea Convention 1982, and these three regimes create such an important impact on the regime of seas that they are most important because they create so much of rights in the area of the sea, in the area of in the interest or in favor of the coastal state. So one cannot miss out on them. The other features of the 82 Law of the Sea Convention are many, but I have given you an idea of the three most important features. The other features in relation to this convention include the rights of transit given to landlocked states. There are states, several states all over the world which are landlocked. Landlocked سے مراد یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف زمین ہی ہے, وہ زمین سے ہی سراؤنڈڈ ہے اور اس کو کوئی ایکسس سی کی نہیں ہے. دنیا میں غالباً 16-17 سے زائد ایسی اسٹیٹس ہیں جو لینڈ لاکڈ اسٹیٹس ہیں. اب سوال یہ تھا کہ ہاؤ ٹو گیو رائٹس ٹو دیز اسٹیٹس in relation to the sea which is not part of their coast. They don't have a coast. The Law of the Sea Convention then basically provided certain rights to these states. One of the important rights is the right of transit. In other words, these states have a right to have access for the purposes of trade to the sea. یعنی کسی بھی ملک کے جہاز جو ہیں وہ سامان لا کر کوسٹل اسٹیٹ پر اتار سکتے ہیں تاکہ وہ سامان through transit لینڈ لاکڈ اسٹیٹ تک پہنچ جائے. And I think I'm sure when I'm saying this, the example would come to your mind naturally of Afghanistan. کہ ان پاکستان کراچی کی بندرگاہ پہ پورٹ قاسم پر بے شمار سامان انلوڈ ہوتا ہے جو بانڈڈ حیثیت میں ہی, یعنی کہ اس کو لاک ان کی ہوتی ہے, کنٹینرز ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح سے ٹرانزٹ میں موو کر کے کابل چلا جاتا ہے, یا اور پاکستان یہ انسسٹ کر رہا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی گزرگاہ کی حیثیت کے طور پر کام آ سکتا ہے, ٹرانزٹ اسٹیٹ بن سکتا ہے. تو ٹرانزٹ اسٹیٹ بننے کے لیے جہاں وہ اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے وہاں یہ فیکٹ اپنی جگہ مسلم ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیٹ پر ایز اے obligation بھی ہے کہ اٹ ہیز ٹو آفر ٹرانزٹ رائٹس ٹو دوز اسٹیٹس which are landlocked and are next to it. So landlocked states کو حق دینا to have access to them of the sea is also a very important feature of this convention. Regarding the distribution of resources of the sea with the landlocked state, یہ ایک انٹرسٹنگ ایریا ہے. مطلب سوال ہمارے پرسپیکٹو میں یہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان ہمارے ساتھ ہے, پاکستان کا یہ 200 ناٹیکل مائل تک آپ کا حقوق ہیں, آپ مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں, آپ معدنیات ایکسپلور کر سکتے ہیں, تو کیا آپ افغانستان کو بھی کوئی حق دیں گے اس میں؟ یعنی کسی بھی لینڈ لاک اسٹیٹ کو جو کوسٹل اسٹیٹ کے ساتھ ہے اس کو کتنے حق حاصل ہیں؟ اس کا کوئی تناسب یا اس کا کوئی ریشو ڈٹرمن نہیں کیا لا آف دا سی کنونشن نے, یعنی کہ اس کا کوئی حصہ, کوئی پورشن ڈٹرمن نہیں کیا, مگر کنونشن نے صرف یہ کہا ہے کہ whenever this convention enters into force, then you will have an obligation, you means any coastal state will have an obligation
to enter into an agreement with the landlocked state next to it, and in that agreement negotiate the distribution or exploitation of the sea resources in the exclusive economic zone. In other words, یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کوسٹل اسٹیٹ یعنی ایک اگریمنٹ کرنے کی پابند ہے ود دی لینڈ لاک اسٹیٹ, اور اس اگریمنٹ کے اندر دونوں ممالک آپس میں طے کریں گے کہ وہ کیا اگری کرتے ہیں کہ کس تناسب سے وہ سمندری معدنیات میں یا سمندری ریسورسز میں حصہ لیں گے. ظاہر کوسٹل اسٹیٹ کا حصہ زیادہ ہوگا, مگر یہ بھی ایمفسس ہوتا ہے بیکاز انڈر لا آف دا سی کنونشن جب آپ نے فشری ریسورسز ایکسپلائٹ کرنی ہوتی ہیں تو آپ کو اس کے قوائف بھی دینے ہوتے ہیں کہ آپ کتنا کیچ پکڑنے کی قابلیت رکھتے ہیں, کیپیسٹی رکھتے ہیں, ریسورسز رکھتے ہیں. اگر آپ کی سمندری حدود بہت وسیع ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جہازوں کی کیپیسٹی ہو, ماہی گیروں کی کیپیسٹی ہو جو تمام کی تمام یہ سمندری حدود میں جو آپ کے مچھلیاں آ رہی ہیں ان کو میکسیمم طریقے سے ایکسپلائٹ کر سکیں. سو جو کیچ بچ جائے گا, جو الاؤبل کیچ ہوگا, اس کو آپ لینڈ لاک اسٹیٹ کو نیگوشیٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کی کشتیاں یا وہ لوگ جو آپ کے بہاف پہ فشنگ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. سو لینڈ لاک اسٹیٹ کے حقوق ایک ایریا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا امپورٹنٹ ایریا جو اس لا نے جس کا تعین کیا وہ ہے ڈٹرمینیشن آف باؤنڈریز بٹوین ایڈجسٹنٹ اسٹیٹس اینڈ بٹوین اپوزنگ اسٹیٹس. کیسے؟ جو میں نے اس سے اگلی فگر بنائی تھی اس کو میں تھوڑا سا اور بڑا کر کے بناتا ہوں تاکہ وضاحت ہو جائے کہ یہ گلف کا نقشہ ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں انڈیا پاکستان ہے. اب پاکستان غالباً یہاں پر ہے, ہم اس کا ایک ٹینٹیٹیو سا نقشہ بنا رہے ہیں, اور یہاں پر سر کریک کا علاقہ ہے, یہ ایران ہے. اب یہ قانون جو ہے یہ لا آف دا سی کنونشن یہ سمندری حدود کا تعین ریگولیٹ کرتا ہے کن کے درمیان؟ ایڈجیسنٹ اسٹیٹس کے درمیان, یعنی کہ جو اسٹیٹس ساتھ ساتھ ہیں, اور اپوزنگ اسٹیٹس کے درمیان یعنی کہ جو آمنے سامنے ہیں. سو اگر یہاں کنٹری ایکس ہے اور یہاں کنٹری وائی ہے تو ان دونوں کے درمیان جو سمندری حدود ہیں اس کو آپ ڈیوائڈ کیسے کریں گے اس سمندر کو, اس کے بھی فارمولے یہ قانون بتاتا ہے. اور اسی طرح اگر دونوں ممالک ساتھ ساتھ ہیں تو آپ سمندر میں کس طرح سے یہ لکیر آگے کو کھینچیں گے, بیکاز یاد رہے نا ہم نے یہ کہا کہ ایکسکلوسیو اکنامک زون چلیے 200 میل تک یہ جا رہی ہے, ٹھیک ہے, 200 میل کا علاقہ. اب یہ علاقہ بہت قیمتی ہو جاتا ہے. اب پاکستان اگر اس کو کہتا ہے کہ یوں آئے میری لکیر, ہو سکتا ہے ایران کہے کہ نہیں یوں آئے. سو گویا یہ علاقہ ڈسپیوٹ میں آ سکتا ہے. اور سر کریک میں ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے, وہ ہم آگے جا کے کسی اور لیکچر میں تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہاں پر ہماری جو کوسٹ لائن ہے وہ کانکیو ہوتی ہے. انڈیا یہ انسسٹ کرتا ہے کہ یہ لکیر ایکسکلوسیو اکنامک زون کی ایسے کھینچی جائے, پاکستان کہتا ہے کہ نہیں یہ لکیر ایسے کھینچی جائے. سو یہ جو ٹرائنگل بن رہا ہے یہ وہ ٹرائنگل ہے جہاں پر ایکسکلوسیو اکنامک زون کی ڈی لمیٹیشن کا جھگڑا ہے, اور اس ٹرائنگل میں جس کے ماہی گیر دوسرے کو ملتے ہیں اس کے کوسٹ گارڈ اس کو پکڑ لیتے ہیں, اور اس کو پکڑنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے ماہی گیروں کو پکڑنا ہے, اس کے پکڑنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کی اتھارٹی کو اسرٹ کرنا ہوتا ہے. وہ ایک قسم کی ایویڈنس ہوتی ہے کہ آپ کی اسٹیٹ انسسٹ کر رہی ہے کہ یہ جگہ آپ کی ہے, اور چونکہ کوئی جگہ کوئی بندہ اس پہ ٹریس پاس کر کے آیا تو آپ اس کو پکڑتے ہیں. سو اس طرح سے یہ ایک کافی کمپلیکیٹڈ ایریا تصور کیا جاتا ہے جب آپ ڈی لمیٹیشن کرنے جاتے ہیں اور سمندری حدود کا تعین کرنے جاتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو, آپ نے خبرات میں پڑھا ہوگا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان غالباً کچھ عرصہ پہلے اس کا تعین کیا گیا, لیکن وہ باہمی نیگوسیشنز کے ساتھ آمنے سامنے دونوں ممالک کے نیول ڈیلیگیشنز, منسٹری آف ڈیفنس کے لوگ, فارن آفس کے لوگ بیٹھے اور انہوں نے افہام و تفہیم سے ایک لکیر ایگری کر لی, جو لکیر جو تھی ڈیوائیڈ کرتی تھی پاکستان اور ایران کے درمیان ایکسکلوسیو اکنامک زون کو, ٹیریٹوریل واٹرز کو, اور غالباً کانٹیننٹل شیلف کو. مگر یہاں تک تو بات چلیے پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر گلف کے اندر کئی ایسی جگہیں ہیں جو 30 ناٹیکل مائل سے بھی کم ہیں,
غالباً 34 ناٹیکل مائلز کی ہے، یا اگر یہ زیادہ ہے تو 70-80 کی ہوگی. اب یہاں ہم بات کریں ایکسکلوسیو اکنامک زون 200 ناٹیکل مائلز کا، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہاں ایکسکلوسیو اکنامک زون کون سی کیسے ہوگی، یا سمندری حدود کو آپ ڈیوائڈ کیسے کریں گے. اس کی بھی مختلف اپروچز ہیں. پہلی اپروچ تو یہ ہے کہ دونوں ممالک جو اپوزنگ اور جو اپوزٹ ٹو ایچ ادر ہیں وہ نیگوشیٹ کر لیں. پھر ایک اور اپروچ یہ ہے کہ ایکوی ڈسٹینس کا پرنسپل فالو کریں. ایکوی ڈسٹینس کا مطلب تقریباً یہ ہے کہ آپ اسے ڈیوائڈ کر لیں، یعنی اگر آپ اس لائن کو لیں تو جیومیٹری کے نقطۂ نظر سے اس لائن کا ہر نقطہ اس کے اور اس کے درمیان ایکول ڈسٹینس اس کا ہونا چاہیے. سو یہ بہرحال ایک کمپلیکیٹڈ ایریاز ہیں، لیکن کہنے سے مراد یہ ہے کہ لا آف دا سی کنونشن آف 1982 ان ایریاز کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے. پھر ایک اور ایریا جو لا آف دا سی کنونشن ریگولیٹ کرتا ہے وہ ہے ڈٹرمینیشن آف بیس لائن کا. یعنی بیس لائن سے مراد یہ ہے کہ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نے ابھی ایک، میں اگین پاکستان کا ہی ساحل دکھا دیتا ہوں، اور ایک ہم فرضی یہاں انڈینٹ یوز کرتے ہیں ٹو ہیو این ایکسپلینیشن. اب یہ یہاں کراچی ہے اور یہ ہماری 200 ناٹیکل مائلز کی لکیر جا رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہاں پر، جو میں نے شروع میں کہا تھا، آپ فیتا رکھ کے ناپنا چاہتے ہیں تو فیتا آپ کس جگہ رکھیں گے؟ بیکاز ظاہر ہے آپ چاہیں گے کہ آپ کو میکسیمم جگہ ملے، وہ بھی بعض اوقات ایک کمپلیکیشن جنم دے سکتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ڈٹرمینیشن آف بیس لائن، کہ یہاں پر کوئی بیس لائن آپ ڈٹرمن کریں گے اس جگہ پر جہاں سے آپ ناپنا شروع کریں کہ 12 ناٹیکل مائل یا 200 ناٹیکل مائل کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے. اس کے لیے آپ بیس لائن ڈٹرمن کرتے ہیں. اس کے مختلف فارمولاز بھی ہیں. ایک فارمولا یہ ہے کہ آپ بیس لائن کو یہاں سے لے کے جائیں اور یہ بالکل آپ کے ساحل کے ساتھ ساتھ یوں جائے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ساحل کے اندر انڈینٹ آ گیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک گولائی آ گئی ہے، تو کیا یہ بیس لائن یوں جائے گی یا اس کے منہ کے اوپر سے گزر کے جائے گی؟ اس کا ایک سیپریٹ فارمولا انہوں نے تجویز کیا. فار ایگزامپل وہ فارمولا یہ ہے کہ آپ اس کے دہانے کے اوپر ایک لکیر لگائیے، نقشے کے اوپر آف کورس، اور پھر ایک پرکار لے کر ایک سیمی سرکل بنائیں، اور اگر پانی سیمی سرکل کے باہر زیادہ ہے تو پھر یہ لکیر یوں جائے گی، اور اگر سیمی سرکل کے اندر پانی کم ہے تو پھر یہ لکیر اس کے دہانے کے اوپر سے گزر جائے گی. سو یہ تمام ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کیسے ایکسٹینسولی مختلف ایشوز کو ریگولیٹ کرتا ہے. پھر کچھ ممالک کی بیس لائن جو ہے اتنی سادہ نہیں ہے. مطلب کراچی کا ساحل ہے، آپ کو ریت نظر آتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو لاسٹ جو ویوز اترتی ہیں، لہریں اترتی ہیں، تو اس وقت جو لاسٹ ایکسپوزڈ ایریا ہے وہاں سے آپ اپنی بیس لائن لمٹ کرتے ہیں. لیکن بے شمار ممالک ناروے ہے، کچھ اور ممالک ڈینمارک ہے، جہاں پر کہ اس طرح کے ساحل نہیں ہیں، وہاں ترچھی چٹانوں کی صورت میں ساحل ہیں. تو پھر اس کا طریقہ اور ہے، اس کا فارمولا اور ہے، اور وہ فارمولا یہ ہے کہ آپ اس کے ڈاٹس لگاتے ہیں جو نیئرسٹ پوائنٹس پر ہوں، اور ان ڈاٹس چٹانوں کے سامنے فرضی ڈاٹ نقشوں پہ لگا کر ان کو آپ ملاتے ہیں، اور اس سے آپ بیس لائن اخذ کرتے ہیں، اور اس سے آپ وہ اس کو ناپتے ہیں اور اس کو لے کے آگے جاتے ہیں. سو اگین دا بیس لائن ایشو is another area that law of the sea convention handles or deals with. Yet another area, ایک اور ایریا جو بڑا دلچسپ ہے، وہ ہے کہ بے شمار ملکوں کے جزیرے جو ہیں، بے شمار ایسے ممالک ہیں جو جزیروں کے کلسٹر سے بنے ہوئے ہیں، ان کو آرچیپیلاگوز کہتے ہیں. انڈونیشیا ہے، اس کے علاوہ میلڈیوز ہے، اور وغیرہ وغیرہ. اب اس طرح کے ملک جو مختلف جزائر پر مبنی ہیں، ان کی بیس لائن آپ کیسے بنائیں گے؟ ان کے ایکسکلوسیو اکنامک زون آپ کیسے بنائیں گے؟ ان کے ٹیریٹوریل واٹرز آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے؟ کیا آپ اس کا ٹیریٹوریل واٹر سیپریٹلی ڈٹرمن کریں گے یا ان کا ہر ایک کا سیپریٹ کریں گے؟ اگین لا آف دا سی کنونشن میکس اے سرٹن سجیشن ان دس ایریا، اینڈ the suggestions are with reference to very technical formulas. For example, it says if there is a cluster of islands, you draw a line around them, and if the ratio of water and land is somewhere between 9:1 or more than this, then the water is less and the land is more, then there will be a common baseline.
and then there will be a common exclusive economic zone of this cluster. And again goes same for this. So ہر آئلینڈ کی کسی سو آرچی پیلاجوز کا کو ریگولیٹ کرنا انڈر لا آف دا سی کنونشن ایک اور اہم فیچر تھا اس کنونشن کا, جس میں ان کو ریگولیٹ کیا گیا. پھر ان کے اندر سے جو سمندری گزرگاہ ہیں ان کو ریگولیٹ کیا گیا. رائٹ آف انوسنٹ پیسج کی بات پھر دوبارہ اس کانٹیکس میں آئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا نقشے اگر آپ کبھی غور سے دیکھیں تو اس میں بحر الکاہل میں چھوٹے چھوٹے نقطے آپ کو نظر آتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز ہیں. یہ وہ آئی لینڈز ہیں جہاں پر بے شمار ایسے آئی لینڈز بھی ہیں جہاں پر لوگوں کی تعداد شاید چند سو میں ہے, 1000 سے بھی کم لوگ ہیں. ایک آئی لینڈ کا مجھے کوئی کسی نے بتایا کہ وہاں 50 لوگ رہتے ہیں, اور وہاں پر بھی ایئر ڈراپ کے تھرو وہ باقاعدہ وہاں چیزیں گرائی جاتی ہیں. ایک زمانے میں یہ آئی لینڈ جو کبھی فرانس کی ملکیت ہیں یا UK کی ملکیت ہیں, ان کے بارے میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں پائی جاتی تھی, بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں پایا جاتا تھا. لیکن جب سے لا آف دی سی کنونشن آیا 1982 میں, suddenly these islands have become extremely crucial. They have become very important because each dot means a circular area right in the middle of a Pacific around which you can draw an exclusive economic zone and have your right over the resources of that area and have your right over the land of that area and territorial waters of that area. So this is yet another feature of the Law of the Sea Convention of 1982 that it has incorporated in this treaty. So this treaty regulates most of these areas. Then this treaty also talks about other areas in the matters relating to the sea. For example, it has set up a complete independent structure. I'll give you a quick rundown of this structure. This structure that we are talking about in Law of the Sea Convention means setting up of several international organizations, setting up of several international entities under the convention which provide or regulate various areas of this convention. یعنی کہ اس کو جب یہ لا بنا تھا اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ سمندروں کا آئین ہے, یعنی کہ کانسٹیٹیوشن آف اوشنز ہے. اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سبسٹینٹیو لا کے کانٹیکس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کچھ ایسے اداروں کو جنم دیتا ہے, یہ کچھ ایسے اینٹیٹیز کو لے کر آتا ہے جن اینٹیٹیز کی مثال پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. سو ایک طرف یہ لا بیسک حقوق دیتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ڈسکس کرتا ہے کہ ان حقوق کی امپلیمنٹیشن کس ادارے کے تھرو کیسے ہوگی. میں آپ کو صرف ان اداروں کے نام پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ایک کتنی ایکسٹینسو رجیم ہے اور انپریسیڈنٹڈ ہے ان دا ہسٹری آف انٹرنیشنل لا. فار ایگزامپل, یہ لا آف دا سی کنونشن ایک اتھارٹی کو قائم کرتی ہے, جس اتھارٹی کا کام جو ہے کہ تمام ایریاز آف لا آف دا سی کو ریگولیٹ کرنا ہے. یعنی جو ایریا ڈیپ سی بیڈ کا ہے, اب ہم نے دیکھ لیا کہ جی 12 میل تک ٹیریٹوریل واٹرز ہیں, 200 ناٹیکل مائلز تک ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے, 350 ناٹیکل مائلز تک کانٹیننٹل شیلف ہے, مگر سمندر اس کے آگے بھی ہے, وہ ہائی سیز ہیں. ہائی سیز کے نیچے جو ایریا ہے جو ڈیپ سی بیڈ ہے اس کے ریسورسز ہیں, ان کا والی وارث کون ہوگا. تو یہ جو قانون ہے یہ اس کا بھی اہتمام کرتا ہے, اور ان اداروں کا جو قیام ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ان ریسورسز کو جو کسی ملک کے امیڈیٹ تصرف میں نہیں آتے, کسی ملک کسی کوسٹل اسٹیٹ کے امیڈیٹ رائٹس یا اس کے آبلیگیشن کے نیچے نہیں آتے, ان کو بھی سیف گارڈ کرے, ان کی لائسنسنگ کرے, ان کو ایسرٹین کرے, اور کسی ملک کو اجازت نہ دے کہ وہ غیر ضروری طور پر اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں. سو اس کے لیے اتھارٹی بنی. اتھارٹی کے اندر ایک اسمبلی ہے بالکل جس میں تمام ممالک کو حق ہے کہ وہ اس میں شامل ہو سکیں. اس کے بعد اس کا ایک اسپیشلائزڈ آرگن ہے جو کاؤنسل کہلاتی ہے. سو کاؤنسل جو ہے اس کی امپرووڈ پاورز ہیں, آپریشنل پاورز زیادہ ہیں, کسی حد تک آپ یہ سمجھیے جو جنرل اسمبلی اور سیکورٹی کاؤنسل کا ریلیشن شپ ہے. پھر اس کے علاوہ اس کاؤنسل کے اندر اکنامک پلاننگ کمیشن ہے, لیگل اینڈ ٹیکنیکل کمیشن ہے, پھر اتھارٹی کا اپنا ایک سیکریٹریٹ ہے, اور یہ سیکریٹریٹ جو ہے یہ سپورٹ کرتا ہے کہ اسٹافنگ کرتا ہے اور تمام معاملات کو دیکھتا ہے. پھر ایک انٹرپرائز کے نام سے ایک ادارہ ہے. یہ انٹرپرائز وہ نہیں ہے جو اسٹار ٹریک میں آپ دیکھتے ہیں, بلکہ اس سے مراد وہ انٹرپرائز ہے جو لا آف دا سی کنونشن میں اس کے آرٹیکل 170 کے نیچے اسٹیبلش کی گئی. اس کے بعد یہ آپ کو پریزرو کرواتا ہے اور انٹرسٹ کو, اسپیشلی
لا سے ریلیٹڈ, پولوشن سے ریلیٹڈ, ٹیکنیکل اسسٹنس سے ریلیٹڈ, انفورسمنٹ کے ایشوز کو, سیف گارڈ کے ایشوز کو ریگولیٹ کرتا ہے, رسپانسبلٹی اور لائبلٹی کے میٹرز کو ریگولیٹ کرتا ہے, اور پھر میرین سائنٹیفک ریسرچ کو ریگولیٹ کرتا ہے, انٹرنیشنل کوآپریشن کی بات کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کی بات کرتا ہے. اس کے لیے ایک سیپریٹ اینٹی, یعنی کہ سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کے لیے ایک سیٹلمنٹ چیمبر اسٹیبلش کرتا ہے. اور نہ صرف یہ چیمبر اسٹیبلش کرتا ہے, یا یوں سمجھیے کہ ایک کورٹ اسٹیبلش کرتا ہے, بلکہ ساتھ ساتھ یہ اس کورٹ کو ایک ایسی پاور بھی دیتا ہے جو بہت کم کسی بھی عالمی عدالت کو دی گئی ہے آج تک. وہ پاور ہے انٹرم میجرز کی, یعنی آلموسٹ اسٹے دینے کی پاور. جس طرح آپ لوور کورٹس میں جاتے ہیں یا ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے اسٹے دے دیں, تو اسی طرح اگر کسی ملک کا جہاز غیر قانونی طور پر کوئی دوسرا ملک پکڑ لے, تو آپ اس کورٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں ود اے ریکویسٹ فار این انٹرم میجر ٹو گیو این انٹرم کسٹڈی بیک ٹو دا کنٹری which is making a request in that capacity. So اس طرح یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو اسٹیچوٹ ہے, کمپریہنسو ٹریٹی ہے, جو باقاعدہ انٹرنیشنل ٹریبیونل فار لا آف دا سی بھی اسٹیبلش کرتا ہے اور بے شمار اور دوسرے معاملات کو ڈیل کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ لا آف دا سی کنونشن 1982 is perhaps one of the most comprehensive treaty in the world. It is governing the more than 70% of area of the world. It is followed voluntarily by all the countries. There are very few examples where this treaty has been violated, because it is in the interest of every country to adhere to this treaty, to comply with the treaty, because it provides direct benefits. It gives you rights, it gives you certain obligations, it gives you right which you can enforce, and it gives you direct benefits of economic character, of commercial character, or trade character, and so on and so forth. But it is a complex treaty. It is continuously progressing. کیسے پروگرس کر رہی ہے؟ اس کی بے شمار جو میں نے آپ کو لسٹ آف اینٹیز پڑھ کے سنائی, لسٹ آف آرگنائزیشنز پڑھ کے سنائی, وہ مسلسل کام کر رہے ہیں. پھر ایک اور ادارہ بنا ہے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن, جو اس میں کہیں ابہام ہے, جو اس میں کہیں ایشوز کوئی رہ گئے ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے سیپریٹ قانون سازی کر رہا ہے. سو ایک بہت بڑی لیجسلیٹو ایفرٹ آن گوئنگ بیسس پہ چل رہی ہے, اور ٹو بی اویئر آف آل دیز ڈیولپمنٹس از بیکمنگ اے چیلنج ان اٹس اون رائٹ. سو one challenge is to know that this law is there, and to understand this law, to have an efficient implementation of this law, and to extract maximum benefit out of this law. And the third is to keep a follow-up of this law and its future developments associated with that. I hope I have been able to convince you towards the end of this lecture about the significance of international law, and of course the international law relating to law of the sea. I am sure that when this lecture started, you were wondering what Mr. Bilal will tell us about law of the sea, but I think I have been able to tell you that it is that area which perhaps is most well regulated, even more than more efficiently than the way international law tries to assert itself on the land. Thank you very much.